خدا کو وقت دے کر دیکھیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا ہم سب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے ہمیں بہت پیار سے بنایا ہے اور وہ ہم سب سے اپنے لیے کچھ وقت لینا چاہتا ہے، اور جب ہم اپنے خدا کو وقت دیتے ہیں تو وہ ہمیں سب کچھ دے دیتا ہے۔ خدا انتظار کرتا ہے کہ میرے لوگ کب میری حضوری میں آئیں گے۔ ہم سب دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، مگر ہمارا خدا ہماری فکر میں رہتا ہے اور ہم اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والے بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور ہم جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر دوپہر میں بھی مصروفیت میں سارا دن ہمارا گزرتا ہے، رات میں ہم تھک کر سو جاتے ہیں اور ہمارا خدا انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرے لوگ کب میرے پاس آئیں گے، میں انہیں برکتوں سے بھر دوں۔ لیکن وہ پھر بھی ہم سب کو نیند ہی میں سب کچھ دے دیتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہم انسان ہو کر اپنے بچوں کے لیے کتنا اسٹرگل کرتے ہیں، انہیں سکھ دینا چاہتے ہیں، عیش و آرام سے رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہر ہم اپنی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں اور ہمارے بچے خوش رہیں۔ وہی یہ سب کچھ خدا ہمارا بھی چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیار سے بنایا ہے اور بڑے پیار کے ساتھ بنا کر اس نے ہمیں ہر اچھی برکتوں سے بھی نوازا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں دن میں 2 سے 3 مرتبہ ضرور اپنے خدا کی شکر گزاری اس کے قدموں میں جھک کر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس شکر گزاری کے لائق ہے۔ سدرک میشک ابدنغو بھی خدا کی حضوری میں جھکتے تھے، اور جب آگ کی بھٹی میں ان کو ڈالا گیا تو خدا نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور جب شیروں کی مان میں دانیال کو ڈالا گیا تو دانیال کو بھی خدا نے اپنی حفاظت میں کر لیا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ خدا کو وقت چاہیے، خدا صرف ہم سے وقت چاہتا ہے، اسے نہ ہم سے روپیہ پیسہ چاہیے نہ کچھ اور چاہیے۔ جو شیروں کے منہ بند کر سکتا ہے وہ ہر اس برے انسان کا بھی منہ بند کر سکتا ہے جو میرے اور آپ کے خلاف ہے۔ اور جب 3 دن کا آستر نے روزہ رکھا تو خدا نے اس سے بھی سرفرازی عطا کی، اور خدا نے بادشاہ کے دل کو بدل دیا۔ بادشاہ نے آدھی سلطنت آستر کے نام پر کر دی۔ یہ خدا ان کے وعدے ہیں اور وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اور آپ ان سب باتوں سے یہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ہم کتنے خوش قسمت انسان ہیں کہ خدا ہمیں اپنی برکتوں سے بھرنا چاہتا ہے، اور آج بھی وہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے وقت دو۔ جب ہم اس کو وقت دیتے ہیں تو وہ ہمارے گھر کی ہر ایک بات کو، ہر ایک کام کو برکتوں میں بدل دیتا ہے، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں دکھ نہیں آنے دیتا، ہماری زندگی میں بیماریاں نہیں آنے دیتا، ہمارے روپے پیسے کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا ان کی برکت جو ہوتی ہے اس میں وہ دکھ اور ملاوٹ نہیں شامل کرتا، کیونکہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، کیونکہ ہمارا خدا معاف کرنے میں قادر ہے، کیونکہ بے شک وہ بلند و بالا ہے تو وہ بھی ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ وہ امیر اور غریب کو نہیں دیکھتا، وہ بدوں کو اور اچھوں کو نہیں دیکھتا، وہ بدوں پر بھی سورج چمکاتا ہے، میںہ برساتا ہے، وہ اچھوں پر بھی میںہ برساتا ہے، سورج چمکاتا ہے۔ وہ ہر دنیا کی نعمت ہر ایک کے لیے زمین پر برساتا ہے اور ہر ایک نعمت سے بھرپور طریقے سے ہمیں نوازتا ہے۔ اس کے ہر کام نرالے ہیں، اس کی شفقت ہمیشہ تک قائم رہتی ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی ایک سچی کہانی آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں۔ یہ بہت اچھی کہانی ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں بہت کام کرے گی۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی تربیت بھی ہر طرح سے اچھی کرتا ہے، اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرواتا ہے اور بچے کو بہت اچھی خوشیاں دینا چاہتا ہے کہ میرے بچے کی زندگی میں کبھی دکھ نہ آئے، کبھی کوئی ایسی بات نہ رہے جو میرا بچہ کبھی پریشان ہو۔ اس نے اس کو اچھے کالج میں ایڈمیشن دلایا، اچھی یونیورسٹی میں لے کر گیا، اس کے بعد اس نے اس کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا کہ وہاں پر اپنی ایجوکیشن کو وہ مکمل کرے۔ اور جب وہ وہاں پر گیا تو جب اس کی ایجوکیشن کلیئر ہو گئی تو اس کو ایک دن بہت بخار ہوا، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کیے تو کہا کہ بیٹا آپ کو کینسر ہو گیا ہے اور یہ لاسٹ اسٹیج پر ہے۔ بچہ بہت پریشان ہوا، اس نے اپنے باپ کو فون کیا، اور جب اس نے اپنے باپ کے ساتھ رابطہ کیا تو باپ بھی بہت رویا، بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس کا سب کچھ وہ بیٹا ہی تھا۔ اور جب بیٹے نے باپ سے بات کی تو اس نے کہا کہ پاپا
آپ نے مجھے ساری دنیا کی خوشیاں دے دی، آپ نے مجھے ہر طرح سے اچھا ایجوکیشن بھی دیا، وہاں پر کھڑا کر دیا جہاں پر آج میں بہت کامیاب ہوں، لیکن میری زندگی بہت کم ہے کہ آگے یہ سب کچھ نہیں چلنے والا۔ آپ نے سب کچھ کیا لیکن مجھے خدا کی حضوری میں جانے کا موقع نہیں دیا۔ اگر آپ مجھے بچپن میں یہ سب باتیں سکھاتے کہ میں خدا کو وقت دوں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم لیتے، تو پھر آج ہمیں یہ دکھ اور یہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دونوں باپ بیٹا بہت روتے ہیں، اور پھر باپ اپنے گھر میں اور بیٹا اپنے اس کنٹری میں خدا کی حضوری میں جھک کر معافی مانگتا ہے اور روتا ہے، اور خدا ان کے رونے کو، ان کے دکھ کو دیکھ کر ان پر ترس کھاتا ہے، اور وہ بیٹا ایمان اور وفاداری میں آگے بڑھتا گیا اور خدا نے اس کا کینسر ختم کر دیا۔ جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ بیٹا آپ کے باڈی میں کوئی کینسر نہیں ہے۔ پھر اس بیٹے نے اور اس باپ نے خدا کا شکریہ ادا کیا اور خدا سے پرومس کیا کہ اب خدا ہم آپ کو وقت دیں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں برکتیں دی ہیں، اور خدا ہمیں اچھی سے اچھی برکت دینا چاہتا ہے۔ اس نے باپ ابراہیم کے بیٹے کو بھی زندگی دی اور وہاں پر بھی برا مہیا کر دیا، کیونکہ ابراہیم اسے وقت دیتا تھا، اس کی مرضی پر چلتا تھا، اور خدا بھی ہم سے وقت لینا چاہتا ہے۔ وہ بے شک بلند و بالا ہے، تو بھی ہر وقت اس کے کان میرے اور آپ کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ہمیشہ وہ دونوں ہاتھ بڑھائے کھڑا رہتا ہے اور مجھے اور آپ کو وہ برکت دینا چاہتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کا دن پھر اس نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر دیا ہے، اور ہم اس خوبصورت میسج سے بہت اچھی بلیسنگ ریسیو کر چکے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام سے کرنی ہے اور خدا ہی کے حکموں سے کرنی ہے۔ پھر آگے ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے بیٹے کی تربیت چھڑی سے کر، کیونکہ جب ہم اسے اچھی باتیں سکھائیں گے تو وہ ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر اچھے ہی کام کرے گا، اور یہ باتیں اس کے لیے برکت کا باعث بنیں گی۔ ہم اپنے خدا کی حضوری میں آگے بڑھتے جائیں گے، ہم دنیا کے کمپٹیشن سے باز آئیں گے۔ ہمیں کمپٹیشن نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہمیں کمپٹیشن کرنا ہے تو خدا کی حضوری میں جھک کے آگے بڑھنا ہے۔ کسی کو پیچھے چھوڑنے یا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا سبھی کا طرفدار ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ توبہ تک نوبت لے کر جاتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں سے پیار نہیں کرتا، ہم سے پیار کرتا ہے۔ انسان کو کبھی خدا اپنی نظر سے دور نہیں کرتا، کیونکہ ہم سب کو اس نے بڑے پیار کے ساتھ بنایا ہے۔ ہمیں دنیا میں دولت ہی نہیں اکٹھی کرنی، ہمیں دنیا میں بینک بیلنس ہی نہیں بنانا، ہمیں اچھے اچھے گھر نہیں بنانے، کیونکہ یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا۔ ہمیں اپنے اچھے اعمال رکھنے ہیں، ہمیں خدا کے حکموں کو اپنی زندگی میں لینا ہے، نہ ہمیں کلام سے بڑھ کر کچھ کرنا ہے، نہ ہمیں اس میں سے کچھ کم کر کے آگے بڑھنا ہے۔ جو کلام میں لکھا ہے ہمیں اسی کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے، کیونکہ کلام کی باتیں خدا کی باتیں ہیں، اور جو خدا کی باتیں ہیں وہ ہمیشہ اٹل تک قائم رہتی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ زمین آسمان تو ٹل جائیں گے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ خدا کا کلام اب تک یکساں ہے۔ دنیا کو کلام بدل دیتا ہے، کلام نہیں بدلتا، کیونکہ یہ خدا کی وہ باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں، تاکہ ہم سب گناہوں سے بچے رہیں۔ ہم جب گناہوں سے دور رہیں گے تو ہمارے بچے بھی گناہوں سے دور رہیں گے، کیونکہ ہمارے اندر جو ایک برکت کا بیج بویا جا رہا ہے، وہ برکت کا بیج اس زمین کو اچھے بیج میں بدل دے گا، اچھے پھل میں بدل دے گا۔ جب ہم کڑوا بیج لگائیں گے تو ہمیں کڑوا پھل ہی ملے گا، جب ہم اچھا بیج بوئیں گے، میٹھا بیج بوئیں گے تو ہمیں میٹھا پھل ملے گا۔ اور ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے جو خدا کہتا ہے کہ مجھے وقت دو، ہمیں خدا کو وقت دینا ہے۔ جب ہم خدا کو وقت دیں گے تو ہم دنیا داری کے بھی سب رشتے اچھے سے نبھائیں گے، اپنے ماں باپ کو بھی وقت دیں گے، اپنے ماں باپ کی بھی فرمانبرداری کریں گے۔ آج ہم آسمانی باپ کے بعد جب اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو ہمارے بچے بھی دیکھ کر ویسا ہی کریں گے جیسا ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے قریب جائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو وقت دیں گے، تو ہمارے بچے بھی ایسا ہی کریں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی جو بچوں کی ایجوکیشن کی جو کلاس ہے وہ ماں باپ ہے، ماں باپ کا گھر ہے۔ یہاں پر ماں باپ کی گود سے بچہ پہلا لیسن لیتا ہے،
اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے. اپنے آسمانی باپ کو بھی وقت دینا ہے, اپنے ماں باپ کو بھی وقت دینا ہے. جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو خدا خوش ہو کر ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ برکتیں انڈیل دے گا, اور جنریشن ٹو جنریشن یہ بلیسنگس چلتی رہیں گی. پھر ہمیں اسٹرگل نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم یہ کریں تب بچے ٹھیک ہو جائیں گے, ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. نہیں, ہم نے خدا کی حضوری میں جھکنا ہے. پہلا وقت خدا کو دیکھ کر دیکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے بھی خود آپ کو دیکھ کر ویسا ہی کریں گے جیسا آپ کر رہے ہیں. ہمیں اچھا نمونہ بننا ہے, ہمیں سب کچھ اچھا کرنا ہے, کیونکہ جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں, اگر ہم 2 قدم چاہتے ہیں تو خدا 100 قدم میرے اور آپ کے پاس آتا ہے. یہی دنیا میں ماں باپ کا حال ہے. جب ہم اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں, ہم ان کے لیے کوئی گفٹ لے کر آتے ہیں یا انہیں پیسے دیتے ہیں, تو وہ خوش ہو کر جو ان کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. وہ اس بات سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کتنے اچھے ہمارے بچے ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو آسمانی باپ بھی سب کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے, اور دنیاوی ماں باپ بھی ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے. خدا ہمیں پریشان نہیں دیکھ سکتا, وہ ہمیں دکھوں سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, مشکلوں سے نکالنا چاہتا ہے. اور یہ سب کچھ ہم نے خود اپنے لیے چنا ہے. عیش و آرام کو لے کر ہم نے پیسے کو اول درجہ دے کر رشتوں کو پیچھے کر دیا, خدا کو پیچھے کر دیا. اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں پیسہ کما کر بھی ہم سکون میں نہیں ہیں, بالکل سکون میں نہیں ہے. سکون ملتا ہے خدا کے قدموں میں, سکون ملتا ہے ماں باپ کی عزت کر کے, ان رشتوں کو نبھا کر. ان رشتوں کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے, خدا کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے. ہمیں نہیں پتا کل کیا ہو جائے گا, کل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہمیں نہیں پتا کہ رات کو ہم سوئیں گے, صبح ہم اٹھیں گے کہ نہیں. آج یہ خوبصورت بات جو میرے ساتھ خدا پاک نے کی ہے, میں آپ تک لے کر آئی ہوں. ہر بات کو اپنے خدا کے سامنے رکھ دیں, ہر مشکل پریشانی کو اپنے خدا کے سامنے رکھ دیں. میرا آپ کا خدا ہمیں برکتوں سے بھرنا چاہتا ہے. وہ دنوں کا خدا نہیں, وہ لمحوں کا خدا نہیں, وہ گھنٹوں کا خدا نہیں, وہ مہینوں کا خدا نہیں, وہ سالوں کا خدا نہیں. وہ ابد یکساں رہنے والا خدا ہے, وہ برکتوں سے بھرنے والا خدا ہے. وہ کہتا ہے بے شک ہم اپنی زندگی میں اپنی مرضی تو کرتے ہیں, لیکن سکون نہیں ملتا. سکون ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم اپنے خدا کو وقت دیتے ہیں, اپنے ماں باپ کو وقت دیتے ہیں, اپنے عزیزوں کو وقت دیتے ہیں. اپنی زندگی کو ہم چینج کرتے ہیں. ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں اسٹرگل کرتے جا رہے ہیں, دوڑتے جا رہے ہیں, آگے کوئی منزل نظر ہی نہیں آ رہی. کب سانسیں بند ہو جائیں. روپیہ پیسہ کس کام کا, کسی کام کا نہیں. جب ہم اول درجہ خدا کو دیں گے تو یہ سب چیزیں ہمارے کام آئیں گی. اور اس باپ بیٹے کی کہانی کو آپ دیکھتے ہیں, یہ ریئل سٹوری ہے. اور جب انہوں نے معافی مانگی دل سے, کیونکہ جب ہم سب پر کوئی ایسی بیماری اثر کرتی ہے تو آپ یقین مانیں ہمیں دنیا میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. بس یہی ہوتا ہے خداوند ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں رحم کر دے. اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے, ہم برے لوگوں میں نہیں بیٹھیں گے, ہم لالچ نہیں کریں گے, ہم کسی چیز پر نظر نہیں رکھیں گے, ہم گناہوں سے دور رہیں گے, ہم ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کریں گے, ڈیگریڈ نہیں کریں گے, کیونکہ ہر انسان کو خدا نے بڑے پیار کے ساتھ بنایا ہے. جب ہم انسانیت کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. مجھے خدا نے انسانیت کے لیے چنا ہے. ہر مذہب کے ساتھ میں پیار کرتی ہوں, ہر انسان کے ساتھ میں پیار کرتی ہوں, اور ان کے لیے 24 گھنٹے میں برکتوں کو مانگتی رہتی ہوں, کیونکہ خدا نے یہ مجھے برکت دی ہے. اس نے میرے دل کو چینج کیا کہ میں خدا کی حضوری میں رہ کر اپنے لوگوں کے لیے برکت مانگ سکوں. میں ہر انسان سے پیار کرتی ہوں, کیونکہ میرے اور آپ کے خدا نے ہر ایک انسان سے پیار کیا ہے. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنا پیار کریں, خدا میں ہو کر پیار کریں. اور جب خدا میں ہم پیار کرتے ہیں تو اس میں شیطان کام نہیں کر سکتا, ان رشتوں میں دراڑیں نہیں پڑ سکتی. پھر ہم ایک دوسرے کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں, خدا کے قریب لے کے جا سکتے ہیں. دنیا کے کاموں میں سے وقت نکالنا شروع کریں, اپنے خدا کو ٹائم دینا شروع کریں, اپنے ماں باپ کو ٹائم دینا شروع کریں, اپنے بچوں کو ٹائم دینا شروع کریں, تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, خوشیاں دے, آپ سب خوش رہیں. گاڈ بلیس یو آل.